کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو جو دن کو رات اور رات کو دن جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان 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 یا رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے افطار میں پیش کی جانے والی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس کا نام یا رحیم یا رحمان رمضان ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، آپ کے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ بہت ہی آسان طریقے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور ہمارے ان رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج اس خصوصی نشریات میں ہم جس موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے
سحر و افطار کی برکتیں اور فضیلتیں۔ وقت سحر کے حوالے سے بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمیں جاننے ہیں، اور دین اسلام کی روشنی میں ہمیں کیا کیا ہدایات ملتی ہیں، کیا کیا رہنمائی ملتی ہے، آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ افطار کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کی ترتیب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس ماہ رمضان کو، جو ماہ سیام ہے، اس کو ہم ماہ سیام کی بجائے ہم ماہ طعام سمجھ کے گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے پکوڑوں اور سموسوں کے بغیر جو ہے وہ ہمارا روزہ افطار نہیں ہوتا ہے، اور مطلب کچھ دن پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اس طرح صبح سحری کرتے ہیں کہ شاید جس طرح ایک پراٹھا جو ہے وہ ظہر تک چلنا ہوتا ہے، دوسرا عصر تک، تیسرا مغرب تک، تو ہمیں کھانے پینے میں کچھ صرف کھانے پینے کا نام رمضان نہیں ہے۔ رمضان تو بیسیکلی ہم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک مومن کا درجہ ہے وہ اس مہینے میں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ماسٹر سمیر موجود تھے، جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ پیش کی، اور اسی حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی نشریات کا آغاز بھی ہوا تھا۔ تو آتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا دوست علی سعیدی صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام بڑی علیکم۔ مہربانی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بے فضل الہی، اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت، ایک بہت ہی معزز مہمان ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر بیشتر تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے۔ مفتی شمیم خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، شکریہ، جزاک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب جو ہے وہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، ہم دوسرے عشرے میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے عشرے کے حوالے سے کوئی پیغام جو ہے وہ ناظرین کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع آپ نے رکھا ہے افطار و سحر کے حوالے سے، اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے آپ نے دوسرے عشرے کا، تو الحمدللہ دوسرے عشرے میں ہم موجود ہیں، اور 3 حصوں میں تقسیم عموماً ہم کرتے ہیں، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، اور پھر آخری 10 دن یا 9 دن۔ ان کے لیے الگ الگ دعائیں بزرگوں نے، علماء نے، فقہاء نے بتائی ہیں کہ اگر ہم ان کا اپنے ورد میں رکھیں اور اپنے رب کے حضور پیش کرتے رہیں، تو اس رب کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ آمین۔ تقریباً 13 روزے ہم گزار چکے ہیں، آدھے کے قریب جو ہے نا وہ رمضان گزر اس چکے ہیں۔ ماہ کی جو برکت ہے، یہ مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور وہ اتنا رحمان ہے کہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، اور یہ جانتا ہے وہ کہ ہم کس قدر گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمان ہیں۔ ہم ساری خرابیوں کے باوجود وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا چلو سال ہو گیا، آ جاؤ بندے کے پتر بنو، میں تمہیں 1 مہینہ دے رہا ہوں اسپیشل، عبادت کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ بے شک بے شک، ایسا ہی ہے نا، اب ہمیں اس میں موقع دیا جا رہا ہے، ہمیں موقع، یعنی دیکھیے وہ مہربان ہم کوئی ہم احسان پر نہیں ہے، کر رہے کسی پہ، اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہیں۔ سارا بینیفٹ ہمارے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ ان تمام خطاؤں کے باوجود آ میری طرف۔ اگر ہم 1 قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف 10 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بے شک ایسا۔ پکاریے تو صحیح، اور آخری لمحے تک وہ اس کی، ہمارے رب کی یہ چاہت ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ اب اس عشرے میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کا اس عشرے کے لیے علماء نے فرمایا کہ اسے پڑھا جائے۔ اچھا، اس دعا کی جو میں نے ایک دفعہ ایک حدیث، یہی ایک روایت پڑھی سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے،
اور میں نے اسے اپنی گرہ میں باندھ لیا ہے۔ میرے پاس لوگ علاج کے لیے آئیں یا مشورے کے لیے آئیں کہ صاحب بتائیے کچھ پڑھنے کے لیے، تو میں پورے سال میں کہتا ہوں استغفار پڑھو۔ استغفار کی فضیلت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوتے ناراض ہم سے، نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بالفرض محال اگر وہ کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کی ناراضگی تو بہت ہوگی نا۔ اس کے باوجود اگر وہ بندہ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور مسلسل اس کا ورد رکھے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ دوسری کتنی جانب بڑی باتیں سحر و افطار کے حوالے سے بدقسمتی سے ہمارے ہاں بڑے اہتمام، بدقسمتی سے نہیں مطلب بڑے اہتمام سے افطاریاں سحریاں کی جاتی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات جن کو بہتر کر کے ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کی جانب ہمیں آج بات کرنی چاہیے۔ جیسے گھروں میں ہم افطاری کے وقت جو ہے وہ اہم وقت جب ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اس وقت ہم پکوڑوں اور سموسوں کے نمک کے حوالے سے پریشانی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جی وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی جو ہے وہ فراہم کریں۔ دیکھیے افطار کے وقت جب ہم بیٹھتے ہیں تو جو بندہ دن بھر روزے سے رہا اور اس نے ان تمام شرائط کو پورا کیا جو اس کے رب کی طرف سے اسے دی گئی ہیں کہ روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھا، تو افطار کے وقت اب اس کے لیے اجرت وصول کرنے کا وقت ہے۔ اچھا، کہ اس کو اس پورے دن کی محنت پہ بہترین اجرت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دسترخوان سجا چکے، کچھ دیر میں تھوڑی دیر میں افطار ہونے والے، افطار کا سامان رکھا جا چکا ہے۔ آج کل تو بڑا اہتمام ہے، غریب سے غریب گھر بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ زمانہ تو عربوں میں تھا کبھی کہ صرف کھجور اور پانی رکھا اور پیٹ بھر کے کھجور کھا لی اور پانی پی لیا، یا جتنی میسر ہوں۔ تو اب تو اتنی ساری ڈشیں ہوتی اس ہیں پہ بھی کہ شکر کا مقام ہوتا تھا ادھر، الحمدللہ، لیکن اب اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ آپ سب چیزیں کھا بھی نہیں پاتے، جی ہاں، ویری فرینکلی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں ٹیبل پر، اچھا اب وہ وقت جو دعا کا ہے، جو ہم نے بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے ماں باپ سے سنا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور رب سے دعا مانگو، وہ شرف قبولیت ملنے کا ٹائم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ لیکن وہ دیکھو تم نے فلاں چیز نہیں لائی، وہ کہاں رہ گئی، وہ لے کر آؤ، یعنی مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھو شربت یہ ادھر میری طرف کر دو، وہ دوسرا والا وہ تم رکھو، یہ مجھے دے دو۔ میں یہ خود مطلب پریکٹیکلی بتا رہا ہوں باتیں، تو جو ہوتا ہے گھروں میں، ہر گھروں میں ہوتا ہے۔ اور ہم اگر متوجہ بھی کریں بیٹا یہ دعا کا وقت ہے، اس وقت صرف دعا کرو، سب کام آپ 10-15 منٹ پہلے کچن سے باہر آ جائیے، دسترخوان سجا دیجئے، کوئی بات نہیں، اب خاموشی سے بیٹھیے اور اپنے رب سے اپنی اجرت وصول کیجئے۔ میں وصول نہیں کر رہا، لے لیجئے۔ آپ ہاتھ پھیلائیں، کچھ بھی نہ کریں، میں یہاں تک کہتا ہوں، یہ ہاتھ پھیلا کے خاموش نظریں نیچی کر کے شرمندہ ہو کے بیٹھ جائیے، مولا میں نے روزہ تو رکھا ہے، پتہ نہیں میں نے وہ ساری شرائط پوری کی ہیں یا نہیں کی جو تیری طرف سے تھی یا تیرا حکم تھا، لیکن جیسا بھی تھا میں یہ کر چکا، یہ میں نے کیا ہے، اب میں تجھ سے اس کا طلبگار ہوں، آپ نہال ہو جائیں گے۔ واہ، یہ ہے وہ صحیح طریقہ جس کو ہمیں اپنانا ہے، اور انشاءاللہ آج اس بات کے بعد یہ ساری باتیں ریوائز ہوئی ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ افطار کے وقت میں جس طرح آپ نے بتایا اس طرح جو ہے وہ فالو کر سکے چیزوں کو۔ دوستو ایک وقفہ جو ہے نا وہ بیچ میں آ گیا، وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو مولانا دوست علی سعیدی صاحب کی رہنمائی جو ہے وہ ہم آج کے موضوع کے حوالے سے حاصل کریں گے۔ کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان رمضان۔ یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں فہیم عباس، اور آج اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں مولانا دوست علی سعیدی صاحب اور جناب مفتی محمد شمیم خان صاحب۔ وقفے سے پہلے مفتی محمد شمیم خان صاحب کی جو رہنمائی تھی وہ دینی نقطۂ نظر سے وہ ہم سن رہے تھے، افطار کے حوالے سے اور دوسرے عشرے کے حوالے سے انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ ابھی مولانا دوست علی سعیدی صاحب کی جانب بڑھیں گے ہم۔ مولانا صاحب، آپ مطلب جو وقت افطار کے حوالے سے اور جو ہمارے افطاری کے جو انتظامات ہوتے ہیں عام طور پہ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلے تو ہم سب کو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ خداوند عالم نے ہماری زندگی کی گھڑیاں اضافہ کر دی اور جس مہینے کی نسبت اپنی پاک ذات کی طرف دی وہی مہینہ ہماری اس زندگی میں آیا۔ واہ، اب تو 13واں روزہ ہے، لہجے کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن امید ہے خدا کے ساتھ وابستہ کہ انشاءاللہ ہم پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس میں سحر بھی ہوگا اور افطار بھی ہوگا۔ افطار کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی تعریف بھی ہے معصومین کے حوالے سے کہ للصائم فرحتان عند افطار و عند لقاء ربہ۔ جب صائم روزہ دار پورا دن روزہ رکھتا ہے اور ان شرائط کے ساتھ رکھتا ہے، روزہ رکھنا فقط نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ کہ ان کی آنکھیں بھی روزے دار ہوں، کان بھی روزے دار ہوں، زبان بھی روزے دار ہوں۔ حتیٰ کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ حقیقی روزے دار وہ ہے جن کے بال بھی روزے دار ہوں، جن کے بال بھی روزے دار ہوں۔ جی جی، بال بھی پردے روزے میں۔ دار ہوں۔ جی جی جی۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک بندہ اس حوالے سے جب روزہ پورا دن تمام کرتا ہے تو افطار کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ عند افطار، جب یہ مومن اس ٹائم پہ جب افطار کرتا ہے تو ایک سرور سا محسوس کرتا ہے اور ایک لذت سا محسوس کرتا ہے کہ اتنی عجیب لذت جو ہے اس کو محسوس ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ٹھنڈا پانی پیے، مشروب پیے، کچھ کھائے، اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، سرور محسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو ان کے فضائل بھی ہیں کہ اس کی معصوم نے فرمایا کہ وہ سرور محسوس کر رہا ہے، لذت محسوس کر رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ جو ہے وہ اتنا سارا اہتمام کہ مطلب عام طور پہ جو معاشرے میں کیا پریکٹس عام اعتبار سے ہمارے پاس دسترخوان بھر جاتا ہے، ویسے روزے کے لیے بھی یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور پورا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو ان میں ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ ان کو ایک توجہ ہو کہ جب میں نے ایک دن پورا کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو کتنی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور اس سے وہ اپنے غریب اور مسکین لوگوں کو فراموش نہ کرے کہ وہ لوگ جو جن کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، تو اس روزے کی وجہ سے وہ متوجہ ہوتا ہے اپنی طرف، کسی غیر کی طرف نہیں۔ ایک صاحب قدرت بندہ جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے جب ایک دن کا روزہ رکھا ہے تو اس ایک دن کے روزے میں مجھے کتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں، لیکن وہ خدا خاطر جو ہے وہ سحر سے لے کر صبح صادق سے لے کر لیل تک جو ہے وہ روزے کو تمام کرتا ہے اللہ کو نظر میں رکھ کے، اور آئمہ کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین کو نظر میں رکھ کے وہ اپنے پورا روزہ جو ہے وہ تمام کرتا ہے للہ، خدا خاطر جو ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو وہ افطار تو کرے، لیکن کم از کم ایک صائم جو ہے وہ اپنے روزے افطار کرنے کے ٹائم پہ وہ اپنے دسترخوان کو بھی دیکھے کہ پتہ نہیں کتنے مساکین، کتنے غربا، کتنے ہمارے پڑوس میں، کتنے ہمارے رشتہ داروں میں، کتنے ہمارے مومنین اور اہل اسلام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کہیں جو ہے وہ بھی شاید وہ روزہ رکھ رہے ہوں، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اتنا سارا اہتمام جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ایک اگر روزہ دار اپنا روزہ جو ہے وہ جب افطار کر رہا ہے تو کتنا چاہیے اس کو۔ ہاں، ویسے آپ نے بہت ہی صحیح جانب جو ہے نا توجہ دلائی ہے کہ وہ سامان، وہ ساری نعمتیں ہمارے سامنے ہونا یہ اس چیز کا احساس دلاتا ہے۔ شکر کا ایک مقام بھی ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے ان نعمتوں سے نوازا ہے، لوگوں کے پاس یہ بھی میسر نہیں ہے۔ جی جی جی۔ تو جن کے پاس میسر نہیں ہے، روزے کے حوالے سے آپ نے یہی پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا علماء سے کہ روزے کی ایک توجہ ہوتی ہے کہ صاحب قدرت بندہ جو ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا جو نہیں کھاتا اس کو کیا پتا۔ صحیح بات۔ یعنی جس کو کچھ پرواہی نہیں ہے، جس کو صاحب قدرت ہے، مال ہے ان کے پاس، تو یہ روزے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو توجہ خدا دلا رہا ہے، یہ لطف خدا ہے۔
ہاں کہ ماہ مبارک رمضان آیا، جو شہراللہ اللہ کا مہینہ آیا، اس کی زندگی میں اس نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کے پورا دن جو ہے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور تمام جو جتنے بھی محرمات مکروہات ان سے بھی پرہیز کی، کہ میرا روزہ جو ہے وہ کامل روزہ ہو، جب شام کو میں افطار کروں تو جو ہے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ خوشنودی حاصل ہو مجھے۔ تو اس ٹائم پہ کم از کم جو ہمارا موضوع ہے افطار کا، تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے تمام امت مسلمہ کو کہ اس میں کوئی حرام نہیں ہے، دسترخوان اتنا جو ہے وہ بچھا ہوا ہو اور فراوان ہو، تو روزے دار لذت محسوس کرتا ہے روزہ افطار کر کے، لیکن اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ کبھی بھی فراموش نہ کریں، یہ روزہ افطار کرنے والے یا جو صاحبان قدرت ہیں وہ، کہ وہ ان مساکین غریبوں کو فراموش نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی دسترخوان کو، افطار کے دسترخوان کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی مہمان کو شامل کر لیا جائے یا کسی اور دوسرے روزہ دار کو شامل کر لیا جائے تو اس کا جو ہے نا وہ مزہ دوبالا ہو سکتا ہے۔ ہم اس حوالے سے ضرور آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہیں گے کہ کسی کو روزہ افطار کروانا جو ہے وہ کتنا بڑا اجر ہے اس کا، اور اگر ہم خود روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کیا کسی دوسرے کو اگر روزے رکھواتے ہیں، روزے افطار کرواتے ہیں تو کیا اتنا ہی ثواب ہمیں بھی مل رہا ہوتا ہے؟ وقت سحر کے حوالے سے کچھ لوگ بہت زیادہ سحری کرتے ہیں، کچھ بالکل نہ کرنے کے حق میں ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ ہی شام میں کریں گے، تو اس بارے میں دینی نقطہ نظر کیا ہے یہ ہم آپ سے جانیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو آپ کی خدمت میں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی رمضان المبارک کی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان رمضان۔ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کی جانے والی اس خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے سحر و افطار کی برکتیں اور فضیلتیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں اور مولانا دوست علی سعیدی صاحب موجود ہیں۔ سعیدی صاحب نماز کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ابھی ہمیں کچھ لمحوں میں جوائن کریں گے۔ تو مفتی شمیم خان صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے افطار کے حوالے سے تو بات کی، سحر کے حوالے سے مختلف قسم کی رائے ہم لوگ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحر کو، وقت سحر بڑا اسیر ہو کے جو ہے وہ ہمیں کھانا چاہیے، پورا دن گزارنا ہے، اور پھر کچھ لوگ اس چیز کے بھی حق میں ہوتے ہیں کہ سحری نہ بھی کی جائے تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ اب روزے کا اصل مقصد اپنا وزن کم کرنا سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری مطلب ہمارے سحری کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایسے خیالات ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ دین اسلام کی روشنی میں ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا کہ دینی نقطہ نظر کیا ہے وقت سحر، اور سحری میں جو کھانے پینے کے آداب ہیں یہ کیا ہونے چاہیے، ذرا اس بارے میں بتائیں۔ فہیم بھائی، ہر چیز میں اعتدال پسندی جو ہے وہ سب سے بہترین شے ہے۔ اب یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے ابھی افطار پہ بات کر لی کہ ہم خوب بھرپور انتظام کرتے ہیں۔ سحری میں بھی زیادہ تر لوگ، میں تمام کی بات نہیں کرتا، کوشش کرتے ہیں کہ اتنا مٹیریل پیٹ میں چلا جائے کہ دن بھر پیٹ ہلکا نہ ہو۔ جی ہاں۔ پھر اس کی جو نقصانات ہیں وہ دن بھر فیس بھی کرتے ہیں۔ مثلاً ڈکاریں آ رہی ہیں، آپ کو بعض اوقات الٹی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان معتدل رہے۔ آپ کی جو ناشتے کی خوراک ہے، جب آپ ناشتہ کرتے ہیں عام دنوں میں، تو سحری کا مطلب صرف یہ کہ چونکہ سحری سنت رسول ضرور کرنی چاہیے، اگر کسی نے نہیں کیے تب بھی حرج نہیں ہے، اور کسی نے بہت کیے تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں روزہ جو رکھ رہا ہوں وہ تقوی کے لیے رکھ رہا ہوں، اور بھرے پیٹ سے آدمی تقوی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اچھا سحری کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ آپ سحری کریں، بے شک اسے بالکل ترک نہ کریں، ترک نہ کریں، ایک گلاس پانی ہی پئیں، ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ یہ ہے، بعض لوگ نہیں اٹھ پاتے سحری میں، وہ اس سے پہلے ہی سحری کر کے سو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کی سحری ہو گئی، لیکن سحری کا صحیح وقت جو ہے اس میں سحری کرنا ہے۔
चाहे वो एक घूंट पानी हो या एक कप दूध हो या एक कप चाय हो या भरपूर ग़िज़ा हो, वो करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर एतदाल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसमें बेजा इतना मटेरियल। हेलो, कुछ रमज़ान आया मुबारक मुझे? की इस खसूसी नशरियात में एक दफ़ा फिर से मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारी खसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान देख रहे हैं। आज हम सहर व अफ्तार की बरकतों और फ़जीलतों के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो उलमाए कराम मौजूद हैं, मुफ्ती शमीम खान साहब और मौलाना दोस्त अली सईदी साहब, इनसे हम इस हवाले से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमने बात की मुफ्ती शमीम खान साहब से और अभी हम बढ़ेंगे मौलाना दोस्त अली सईदी साहब की जानिब। मौलाना साहब, वक्त सहर ये एक साइम के लिए, रोज़ादार के लिए वो कितना अहम है और वो उसका किस तरह उस सहरी के वक्त का जो है वो फ़ायदा उठाया जा सकता है। और वैसे तो रमज़ान के महीने में हमारा सोना, हमारा चलना फिरना सब कुछ इबादत में शुमार होता है अगर हम रोज़े से हैं, तो क्या उस सहरी के वक्त जो खाना पीना है वो भी इबादत में शुमार होता है? अगर वो इबादत में शुमार होता है तो क्या इबादत ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़्यादा खाना खाना पड़ता है? तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बाज़ हमारे आरिफ अहबाब और जो तवज्जो इल्लाह रखते हैं, वो असल में एक घूंट पानी का भी इस वजह से पीते हैं कि इस जिस्म में इस एक घूंट पानी से तवानाई पैदा होगी और वो तवानाई हम इबादत इलाही में सर्व करेंगे। बाज़ अहबाब जो है एक निवाला जो खाते हैं, उनका मतमय नज़र ये होता है कि ये निवाला हम खाएं ताकि इस कफ़ा से अंसरी में कुछ दम आए और वो कुव्वत जो है वो हम अल्लाह की इबादत में सर्व करें। सुभान अल्लाह। तो ये नीयत है असल में। असल खाना पीना भी एक इस जिस्म की ज़रूरत है बेशक, लेकिन उसे ये नहीं है कि हम फ़कत जैसे वो पहले हम कह चुके कि सहर और अफ्तार और उसमें दस्तरखान और वो पूरा एहतमाम। असल में ये अयाम जो आए हैं, ये मुहर्रम का महीना, ये रमज़ान का महीना जो है, ये अल्लाह का महीना है और इसमें हमें अपने जैसे खारिजी दुश्मन से जंग होती है ना, ऐसे दाखिली दुश्मन से जंग है। दाखिली दुश्मन जो है, अगर हम उनके बहुत सारे नाम लें तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम एक ही नाम जामे लें, वो है ख्वाहिशात नफसानी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बंदे के अपने ख्याल के, ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। अब ये माह रमज़ान का जो रोज़ा जो है, इसमें बंदा जो है वो जैसे आगा साहब अभी फरमा रहे थे तकवा, तो तकवा एक मलका होता है जिसकी प्रैक्टिस जो है वो तमाम इबादतों से ज़्यादा इबादत जो है वो माह रमज़ान है। बेशक बेशक। और इबादतें भी हैं, नमाज है, रोज़ और भी इबादतें हैं, लेकिन से सबसे ज़्यादा जो एक तो दाखिली दरूनी जिसे कहा जाए, मख्फियाना जिसे कहा जाए, बंदे को पता नहीं है कि आप रोज़ेदार हैं या नहीं, और ये सौदा जो है वो अल्लाह के साथ है। बेशक ऐसा, और हर इबादत का अजर जो है वो कई गुना ज़्यादा है। ऐसी जो ऑफर जो है ना, ऐसी डील हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है। वैसे तो हम कहीं सेल का बोर्ड पढ़ते हैं तो भाग जाते हैं 70% ऑफ, तो यह तो 70 गुना जो है ना हमें रिवॉर्ड मिल रहा है इसका। खैर सर, प्रोग्राम में हम इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं अभी बड़ी तेज़ी के साथ, तो मैं मुख्तसरन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी को इफ्तार करवाने का क्या दर्जा है, ज़रा इस बारे में बताइए। मतलब यह है कि मासूम के सामने ये बात आई, उन्होंने फरमाया कि अगर किसी एक मोमिन को कोई इफ्तार करवा दे तो उसका सवाब जो है वो उस रोज़े जैसा है, जैसा कि उसने पूरे रोज़े का जो है अच्छा, उनको सवाब मिलता है। यानी कि जो सवाब उसे मिल रहा है वही सवाब आप जो रोज़े को इफ्तार करवा रहे हैं उसके एवज में आपको पूरे रोज़े का सवाब। सुभान अल्लाह। तो किसी ने सवाल किया कि अगर कोई बंदा जो है ये तवादाई न रखता हो, मसलन वो एक मोमिन के रोज़े के इफ्तार का पूरा सामान मुहैया न कर सकता हो,
تو معصوم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ چاہے آدھا خرما جو ہے اس سے کسی کو روزہ افطار کروا دیں، پھر بھی آپ کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آخری لمحات ہیں، سوال بڑا اہم ہے، وقت کم ہے، سوچا تھا آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، سادگی سے زندگی گزارنے کا حکم ہے، ہمارے اخراجات کم ہو جانے چاہیے، مگر ہم مرد حضرات جب اخراجات دیکھتے ہیں وہ تو 2 گنا 3 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں رمضان میں، یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے فہیم بھائی، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ ہر چیز کو کم کر رہے ہیں، یعنی آپ کی خوراک کم ہو گئی ڈیفینیٹلی، اور آپ کے اخراجات کم ہونے چاہیے، چونکہ آپ عبادت میں لگ گئے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں جو پورے صحیح۔ سال 11 مہینے کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ہم بجٹ دیکھتے ہیں اپنا وہ تو زیادہ ہم ہو رہا ہے۔ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بجٹ عام مہینوں کے مقابلے میں دگنا تگنا خرچ ہو رہا ہے، یعنی صرف گھر کا جو راشن ہے نا، جو نارمل مہینوں میں اسی کا آتا بجٹ جو ہے نا 2 گنا وہ ہو جاتا ہے۔ ڈبل سے زیادہ ہو جاتا جی ہے، ہاں، جی۔ اسی طرح اور دیگر اخراجات ہیں۔ تو آج میں نے اس پہ بڑا غور کیا، اور یہ میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو، کہ سوچیں کہ اس مہینے میں جو ہمارے اخراجات، مثلا اگر ایک شخص 30,000 کے اندر گزارا کر رہا تھا تو اس مہینے میں تو اس کا گزارا 15,000 میں ہونا چاہیے، Yes۔ وہ 30 کی جگہ 60,000 میں بھی گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم تقوی سے دور ہو گئے، کیونکہ جب تقوی آئے گا تو آپ 15,000 میں بھی آرام سے گزارا تو اس کا مطلب ہے کہ جو رمضان المبارک کے جو اس مہینے کی جو اصل روح ہے، ہم اس سے ہم بڑے اس پر دور نہیں ہیں، پہنچ رہے، ہم اس تک پر نہیں پہنچ رہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ جو اس ماہ مبارک کی اصل روح ہے، جو سبق ہمیں دیا گیا، ہم اس پر نہیں پہنچ رہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ مہمانوں کا دل کی گہرائی سے ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور بہت ہی اہم آج آپ نے رہنمائی فرمائی ہے ہماری آج کے موضوع کے حوالے سے۔ دوستو، ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اللہ پاک۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ یا رحیم یا رحمان